The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں۔ کل ہم نے امہات المؤمنین سے متعلق مدنی پھول حاصل کیے تھے۔ امہات المؤمنین امت کی مائیں، ان کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا۔ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے ان کی سیرت میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، ہمارے لیے بھی، آپ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ ان کے فضائل، وہ تمام کے تمام فضائل جو اہل بیت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی ہیں، اور آپ کے وہ خصوصی فضائل، خصوصی کمالات جو صرف آپ ہی کے حصے میں آئے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس کٹھن موقع پر، مشکل گھڑی میں اگر کسی امتی کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحے کی سعادت ملتی ہے تو یقیناً خوش بختوں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب، تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد آج کا سوال، روزانہ ہم سلسلے میں ابتدا میں ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، اور کچھ جو درست جواب دینے والے ہیں ان کے نام ہم یہاں پر مدنی چینل پر اناؤنس کرتے ہیں، پھر آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے چند خوش نصیبوں کو ہم چنتے ہیں جنہیں مدنی چینل کی مجلس کی جانب سے تحائف وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم
لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین شریف کی ہم نے ابتدائی چند آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے کہ قرآن کی تلاوت یہ دلوں کا چین ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، گھر میں برکت کا باعث ہے، عمر میں انشاءاللہ آپ برکت پائیں گے، اپنے آپ کو بڑا ہی آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سوال آج کے موضوع سے ہی متعلق ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے کتنے سال قبل ہوئی؟ اعلان نبوت سے کتنے سال قبل حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی چہیتی بیٹی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے حد پیار تھا، اور جیسا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے پیار تھا، اسی طرح خاتون جنت کو بھی اپنے بابا جان سے بہت پیار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کے القابات، آپ کی عبادات، آپ کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھیں، تو آپ کے پردے سے متعلق جو سیرت کے پہلو ہیں وہ بھی بڑے تابناک ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات بھی بکثرت ملتی ہیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال وہ بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اور بہت کچھ، لیکن اس سے پہلے ایک کلام کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا چن رکھا ہے ہمیں سنانے کے لیے، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹیں گے۔ جی حضور کیا سنا رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر 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 سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے نکائے چین آ جاتا اگر بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں ہاں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے یا رسول بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں ہاں کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی، اور کیا خوبصورت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے
میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہے۔ ارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی تو کیا ہی بات ہوگی، ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کر لے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح سے گناہ گار امتیوں کے لیے ہوگی۔ کئیوں کو تو پہلے ہی جنت میں جانے کے لیے مژدہ سنا دیا جائے گا، کئی گناہ گار جو دوزخ میں جا پڑے ہوں گے اپنے گناہوں کے سبب، آقا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں، ہاں کس کے دامن میں چھپوں، میں کس کے دامن میں چھپوں، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، اہل خبر دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، پر کس کا ہے تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، تو کس کے دامن میں چھپوں، آقا کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی بھی کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا اظہار محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا جو رنگ ہے، جو رنگینی ہے، وہ یہی عشق مصطفیٰ ہی تو ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہو تو حقیقت میں جانیے واقعی یہی ہے کہ زندگی میں پھر کچھ مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہی نیتیں لے کر ہم یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا، امہات المؤمنین کا، آج فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے. انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کی, کیسی عقیدت تھی, کیسا احترام تعظیم ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا حصہ نصیب فرمائے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القاب کی بات کی تھی. یاد رکھیے کہ کسی کے القابات کا زیادہ ہونا, کسی کے ناموں کا زیادہ ہونا, یہ اس کی بڑی شان کی نشانی ہوا کرتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ٹرینڈ کچھ مختلف ہے, لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ اتنے ہی القابات لکھے جاتے ہیں. آج کل القابات سے لوگ بڑے بنتے ہیں, پہلے لوگ بڑے ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے القابات چنے جاتے تھے. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو مشہور القابات ہیں ان کی ایک فہرست سنیے. سب سے پہلے آپ کا ایک لقب ہے ام السادات, جس کا مطلب ہے کہ آپ سادات کی اصل ہیں, کہ آپ سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. اسی طرح آپ کا ایک اور لقب ہے مخدومہ کائنات, یعنی تمام کائنات کے لیے, تمام لوگوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا لائق تعظیم و تکریم ہیں. آگے بڑھیے, آپ کا ایک لقب ہے دختر مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا عظمت ہے. آج ہمیں بھی اپنے جو ہے وہ نسب پر فخر ہوتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. کیا شان ہے ان کی کہ جن کا نام ہی, لقب ہی یہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں. آگے بڑھیے, آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت لقب ہے بانو مرتضیٰ, اور اس کا مطلب ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے حضرت سیدہ, یعنی سردار. سید مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سیدہ خاتون کے لیے, عورت کے لیے. تو آپ سیدہ ہیں, سردار کے معنی میں بھی آپ کا یہ لقب ہے. آپ کا ایک اور لقب ہے آپ طیبہ ہیں, یعنی پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظیم پاکی عطا فرمائی. انشاءاللہ اس کا مزید تذکرہ بھی ہوگا. ایک اور اسی سے ملتا جلتا آپ کا لقب ہے کہ آپ طاہرہ ہیں, یعنی طہارت والی. آپ فاطمہ زہرا ہیں, یعنی روشن چہرے والی. آپ بطول ہیں. بطول کا معنی ہے کٹ جانے والا, جدا ہو جانے والا, الگ تھلگ حصہ یا ٹکڑا. چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں ہونے کے باوجود دنیا اور اہل دنیا سے الگ تھلگ رہا کرتی تھی, توجہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب رہا کرتی تھی. اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مشہور جو لقب ہے بطول, اس کی وجہ یہ ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے زاکیہ, اور اس کا مطلب ہے نیک, اور آپ ایسی نیک کہ لاکھوں کی نیکیاں آپ پر قربان. ایک اور لقب راضیہ, یعنی راضی رہنے والی, اپنے رب عز و جل کی رضا پہ راضی رہنے والی. اسی طرح ایک اور آپ کا لقب ہے مرضیہ, یعنی پسندیدہ. آگے بڑھیے تو ایک اور بڑا ہی پیارا لقب عابدہ, یعنی عبادت گزار. آپ کی عبادت کے واقعات بھی سنیں گے. زاہدہ, جی ہاں, ہمارے یہ نام رکھا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت, یعنی وہ کہ جن کو دنیا سے رغبت نہ ہو. یہ بھی آپ کا لقب ہے. آپ کا ایک اور لقب ہے محدثہ, یعنی آپ احادیث بیان کرنے والی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں, آپ بیان فرماتی تھی. تو اس نسبت سے آپ کا لقب محدثہ بھی ہے. کیا شان ہے. ایک اور لقب ہے مبارکہ, برکت والی, بابرکت, کہ آپ جو ہے وہ برکت والی ہیں. ایک اور ہے زکیہ, ذال کے ساتھ, اس کا معنی ہے پاک. اسی طرح ایک اور آپ کا لقب بیان کیا گیا عذرا, اور اس کا مطلب ہے پاک دامن. آپ بڑی پاک دامن, بلکہ کیا شان ہے آپ کی, انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا. سیدۃ النساء, یعنی تمام عورتوں کی سردار.
ایسے سردار ہیں جی کہ ماشاءاللہ ان کے شہزادے جنتی نوجوانان کے سردار ہیں، خود جنتی عورتوں کے سردار ہیں، سبحان اور سبحان مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تمام اولیاء کے سردار، اولیاء کے سردار ہیں، یہ اور گھرانہ، ان کے بابا جان ان کے بابا جان انبیاء کے سردار سبحان ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ تو یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، گویا کہ یہ سارا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، گھرانہ چاہے ہی وہ دنیا ہو سرداروں چاہے وہ سبحان جنت اللہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ حضور اور کچھ ان کے یہ جو القاب اور ماشاءاللہ فضائل جو روایتوں میں بالخصوص جو مذکور ہوئے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کے القاب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ان کی رفعت شان کے اوپر دلالت ہوتی ہے، یہ تو خود ان کے القاب ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو اسم گرامی ہے، یعنی آپ کا نام فاطمہ، جی یہ باقاعدہ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، ماشاءاللہ، یعنی نام بھی حدیث پاک میں جی نام ان کا کیوں ہے اور کس بنیاد پر یہ نام رکھا گیا؟ جی تو فاطمہ یہ لفظ عربی کا ہے اور اس کے اندر فتم، یہ فا طا میم سے بنا ہے، اور فتم کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ جی تو چونکہ یہ بھی حدیث پاک میں مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ کثیر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد اور ان کے جو محبین ہوں گے ان پر جہنم حرام ہے، گویا کہ وہ جہنم سے دور ہیں، تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فاطمہ کہا جاتا ہے، فاطمہ کہا جاتا یعنی ان کے نام کے اندر بھی ایسی خوبی رب تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان کا جی چاہے کہ واقعی ایسی ہستی کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی اولاد کے ساتھ محبت کی جائے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ کی جائے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے محبت کا انداز اور کیسے فضائل بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اللہ، یعنی اے فاطمہ تمہارے غضب سے، تمہاری ناراضگی سے رب عز و جل کی ناراضگی ہوتی ہے، اور تمہاری رضا سے رضائے الہی ہوتی ہے۔ یعنی کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا فاطمہ کی رضا میں اور ان کی ناراضگی میں رب عز و جل کی ناراضگی۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اسی طرح حسنین کریمین کے بارے میں بھی ہے، مولا علی مشکل کشا کے بارے میں بھی ایسی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ کو جمع کیا، جی، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے سب کے اوپر چادر بچھا دی، اچھا، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ میرے پسندیدہ ہیں، میرے قریبی ہیں، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان سے رجس یعنی ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے اندر شامل ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، کہ تم خیر پر ہو، بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔ ان کی خاص فضیلت بیان کی، ان کی خاص فضیلت بیان کی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا ایک گھرانہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ برکت، یہ عنایتیں اور یہ سیادت یہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ذرا آپ سنائیں گے تو پھر طرز میں سنائیں۔ کیا بات۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سناؤں، بڑی ہی پیاری ایمان افروز ہے، اور انشاءاللہ سن کر آپ کا دل جو ہے وہ جھوم اٹھے گا۔ پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگوار مجھے بھی ناگوار، اور جو اسے پسند وہ مجھے بھی پسند۔ پہلی روایت کے اندر رب عز و جل کی رضا کا تذکرہ تھا اور رب عز و جل کی ناراضی کا تذکرہ تھا۔ یہاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی محبت کا اظہار ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہنا، بلکہ وہ خاص لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے جگر گوشہ رسول، اس کی روایت سنیے، جھومیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جہانوں کی عورتیں ان کی اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اسی روایت کا دوسرا حصہ مزید ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میرے لیے تکلیف۔ اپنی حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا۔ جی اسی سے ملتی جلتی ایک روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار، نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ سبحان حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جی، آپ کو تصویر مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ جو فضائل ہیں، یہ جو کمالات ہیں، تو اب اس کی وجوہات پر جب نظر کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ شکل و صورت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ بھی مشابہ، لیکن جو بندے کی اختیاری چیزیں ہوتی ہیں، چال ڈھال ہوتی ہے، طور اتوار ہوتے ہیں، طریقہ کار ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اور بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طور و اتوار، اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو تھا وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ آپ نے لقب میں سے ایک لقب فرمایا کہ آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ جی، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج شریف میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا ہوا۔ زہرا ہوا، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی جسم مبارک سے، جسم اطہر سے جنت کی خوشبو زہرا آتی ہے۔ کا جو معنی ہے وہ عربی میں کلی کو بولتے ہیں، جی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن۔ جی سبحان اللہ۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور انداز محبت دیکھیے، اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے مدنی پھول ہیں اس میں ایک بڑا ہی نمایاں جو پہلو ہے، اب میں جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج فی زمانہ بیٹیوں کو اتنا پریفر نہیں کرتے، لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو زمانے جاہلیت کا انداز تھا، لیکن بہت سارے معاملات کی طرح آج یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک مرتبہ پھر یوں کہیے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو پریفر نہیں کرتے، بیٹی ہو جائے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اس موضوع پر پورا ایک سلسلہ بھی کیا گیا، یعنی بیٹیوں کو مارنا، دفن کر دینا، زندہ پھینک دینے کے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں، اگرچہ یہ اسلام سے قبل جو ہے یہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، لیکن اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں پر، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت دینا، شفقت دینا، آپ کا احترام لوگوں کو بیان فرمانا، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ لوگوں، بیٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اس کو برا مت جانو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کو بھی ویسا ہی چاہو جیسا تم اپنے بیٹوں کو چاہتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، روایتوں کا مفہوم ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اکرام فرماتے، اور جب آپ قریب آتی
تو آپ کا ہاتھ تھامتے اور اسے چوم لیا کرتے تھے، شفقت کے ساتھ چوم لیا کرتے، اور جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوتے اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا انداز جن کے ہاں بیٹی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی شفقت بھرا، محبت بھرا ہوتا ہے یا کیا؟ یہ ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہم وہ ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، چاہنے والے، ماننے والے ہیں، اور سیرت کے جو مدنی پھول ہمیں ملتے چلے جاتے، جو سنتیں ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی رغبت رکھنی چاہیے، اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی تو ایک سنت مبارکہ میں پتہ چلی نا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا انداز تھا۔ اور یہی انداز اسی سے ایک ملتی جلتی ایک اور روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ بھی ایسا ہی اکرام فرمایا کرتی تھی، یعنی تعظیم کرتی، کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ تو یہ شان تھی، یہ رتبہ تھا، یہ مرتبہ تھا۔ انشاءاللہ اس طرح کی ایک روایت وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے ماشاءاللہ تو آپ سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ سے ملاقات کرتے، پھر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان کے پاس جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آخر میں ملاقات بھی ان سے، سبحان اللہ، کیونکہ آخر میں یعنی سفر پر جا رہے ہیں تو زیادہ وقت تک جو ہے وہ جدائی نہ رہے، آخر میں ملاقات فرماتے، واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس جو ہے وہ تشریف لے کر جاتے۔ تو بیٹی سے محبت کا اظہار ہوا نا، بیٹی سے محبت کرنی چاہیے، بیٹی کو شفقت دینی چاہیے۔ تو یہ عالم ہو گیا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے شوہر کو کہ بھائی اچھا اس نے بیٹی پیدا کر دی تو اس کو طلاق دے دو، یعنی کہ بالکل یہ انتہائی معاملہ ہوتا ہے کہ بس اب طلاق دے دو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے بالکل۔ اور جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام میں، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اکرام اور تعظیم کے لیے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین تربیت کرنی چاہیے اور پھر اولاد کو بھی اپنے والدین کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب اس معاملے میں ہمیں بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں اور پھر اولاد نیک، تقوی والی، پرہیزگار ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ اولاد اور کوئی بچی چاہے، کوئی بیٹی چاہے کہ بھئی میری والدین میری تعظیم نہیں کرتے، میرے والدین میرا اکرام نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں بھی، اور بالخصوص جو آج کا سلسلہ ہمیں اس میں بالخصوص یہاں پر یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اخذ کریں، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو نیت کریں، اگر کسی کے دل میں ایسا معاملہ تھا تو دیکھیے ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو دل کو صاف کریں، اپنے دل کو منائیں، اور یاد رکھیں کہ بیٹی کے ساتھ پیار بھرا انداز رکھنا، یہ شفقت والا ماحول رکھنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہی موقع پر آپ کا رونا اور اس کے فوراً بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا مسکرا دینا، بڑی ہی پیاری روایت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا، کچھ سرگوشی فرمائی، یعنی کان کے قریب جا کر آہستہ آواز میں بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سرگوشی فرمائی، آہستہ آواز میں کوئی بات کہی تو آپ مسکرا دی، ہنس پڑی۔ دیکھنے والے نے پوچھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتاؤ کہ آخر کیا ماجرا تھا کہ آپ کچھ ہی دیر قبل روئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسکرا دی، ہنس پڑی؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں اپنے بابا جان کا راز جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی، ایک راز کی بات ہے۔ بہرحال غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی سوال کرنے والی۔ آپ نے یہ ذہن میں بات رکھی کہ کبھی تو موقع آئے گا میں ان سے سوال کروں گی۔
اچھا، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، اس کے بعد ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے فاطمہ اب تو بتاؤ آخر وہ کیا راز کی بات تھی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ سرگوشی میں بیان کی، آپ نے مجھے بیان کرنے سے بھی انکار کیا تھا، اور وہ کیا بات تھی کہ آپ پہلے روئیں اور پھر ہنس پڑیں؟ تو آپ کہنے لگی ہاں اب موقع ہے، میں آپ کو وہ بات بیان کرتی ہوں۔ اور وہ بات کیا تھی؟ کہا کہ جب میں روئی تو اس میں مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ ان قریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو اپنے بابا جان جن سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، ان کے جدائی کے تصور نے مجھے رلا دیا۔ کہا اچھا اس کے بعد ہنسنے کی کیا وجہ تھی؟ تو دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیتاب ہیں، رو رہی ہیں، غمزدہ ہو گئیں، تو پھر سرگوشی فرمائی اور ارشاد فرمایا، فاطمہ سنو، میرے جانے کے بعد میرے جو قریبی اہل ہیں، اہل بیت ہیں، میرے جو قریبی ہیں، ان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔ تو جب میں نے اپنے آقا اپنے بابا جان کے ساتھ ملاقات اتنی جلد ہونے کی خبر سنی تو مجھے ہنسی آ گئی، میں خوش ہو گئی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت اور وہ پیار کا انداز تھا۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صرف 6 ماہ تک آپ اس دنیا میں رہیں، اور پھر اس دنیا سے آپ کی بھی سفر جو ہے وہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ملتا ہے۔ ایک روایت میں جی اس کے مزید آگے الفاظ بھی ہیں کچھ۔ جی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی بارگاہ میں انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملنے والے ہو، جی، تو اس پر آپ بڑی خوش ہوئیں۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر اے فاطمہ تجھے خوشخبری ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی آپس میں محبت کا بھی پتہ چلا۔ جی بالکل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، ان کی آپس میں محبت کیسی تھی، ایک دوسرے کے فضائل بیان کیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ تو یہ تو ہم نے صحابہ کے جب تذکرہ تھا، مزید بھی ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی ذکر کیا تھا، یہاں پر بھی اس کا نظارہ دیکھنے میں آیا۔ جی ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، آپ کی کالز ہمیں موصول ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کا جذبہ تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، جی سنائیے۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں سعودی عرب کے شہر حسوف سے بات کر رہا ہوں اور پاکستان میں رہنے والا باولپور کا ہوں، اور ابھی میں لائیو امت کی کشتی اور ستارے رات دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں سلسلہ بہت پسند ہے ماشاءاللہ، اس سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہیں۔ اور ہم جو آج کا سوال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ اعلان نبوت کے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی تھی؟ تو 5 سال قبل ان کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ہی آپ کے جواب کے درست یا نہ درست ہونے کا بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ناظرین سوچ رہے ہیں، انہیں سوچنے دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے اور نہ ہی یہ اظہار کرتا ہوں کہ یہ درست ہے، انشاءاللہ آخر میں اعلان ہو جائے گا۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا انفارمیشن ملتی ہے، معلومات تو ملتی ہیں، کوشش کریں کہ جو ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ مزید کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری یاکوٹ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہے۔ میں نعت سننا چاہتا ہوں، کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یا رسول اللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، مناجات ہے، انشاءاللہ سنتے ہیں اس کے بھی چند اشعار، نعت خوان اسلامی نوٹ فرما لیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد ربانی اتاری جڑا والا ضلع فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں مدنی چینل الحمدللہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ مجھے نعت خوان اسلامی بھائی سے مشتاق بھائی کی آواز میں نعت سننی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ انشاءاللہ یہ کلام تو سنائیں گے، اب مشتاق بھائی کی آواز میں کیسے سنائیں گے ابھی اسد بھائی کو فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال بڑا ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، مجھے سلام دیں فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مدنی چینل پیارا لگتا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی فرمائش بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الواحد بخش اتاری عرب شریف جدہ وادی اتار سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا ہے، ذرے جل کر تیرے پیغاروں کے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ساری فرمائشیں جمع ہو گئیں، بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی کی جانب۔ کچھ جو ہے وہ دو اشعار اگر ہو جائیں پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آئیں۔ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کب گناہ
شاد مروں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانی ساروں کو سلام، آپ کے سب جانی ساروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، ابھی نہیں دکھائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے، لیکن تصور کتنا پیارا ہے کہ ہمارے پاس تبرکات ہیں جس میں برتن، چکی، وہ برتن اور وہ خانہ داری کا سامان جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں رہا، آپ سے منسوب جو برتن ہیں اور کچھ سامان ہے، اس کا مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس، اور وہاں پر کھڑے ہو کر عبدالحبیب بھائی نے بڑا ہی پیارا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ہم سنیں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو جگہ کے بھی تو رکھنا ہے نا۔ چلیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے اور اتنے سارے فضائل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق، شوق، اس کا خوف، یہ ساری چیزیں کیسا تھا؟ جی، سید الزاہدین امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذوق نماز، ذوق تلاوت انشاءاللہ عز و جل ان روایات سے ہم سنیں گے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات گھر کے ایک گوشے میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی، صبح سورج ساری رات عبادت کرتی، عبادت میں مشغول رہتی۔ کیا بات۔ اگلی روایت مصروفیت یعنی اپنی اوقات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کس طرح عبادت میں صرف فرماتی۔ روایت میں آیا کہ سیدت الکونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلاتی، وہ سو رہے ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پنکھا جھل رہی ہوتی اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص حالت رقت طاری ہو گئی۔ ان دو روایت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا اور مدنی پھول ملا کہ ہم یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کس قدر نوافل یہ فرض کے بعد اس کا درجہ ہے، نوافل کی ایسی کثرت تھی
تو ہم غلامان کے لیے، ہم غلاموں کے لیے اس میں کس قدر نصیحت ہے کہ ہم کس قدر فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، اور دیگر جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نماز نہیں پڑھتے تو معاذ اللہ وہ گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ نے روایت بیان کی، اس میں تصور کتنا پیارا ہے، جی یعنی سونے والے کیسے تھے اور سلانے والے کیسی تھی، اور اس سلانے میں جو پڑھا جا رہا تھا وہ رب کا کلام تھا، یعنی کتنا پیارا ایک تصور ہے۔ ذرا سوچئے کہ سونے والے حسنین کریم ہیں، جنتی جوانوں کے سردار، اور سلانے والی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو دیکھنے والے پر رکت کیوں نہ طاری ہو۔ اس میں ایک اور بڑا پیارا لوری کے اندر ذکر خدا، جی لوری کے اندر ذکر خدا۔ اچھا یہ میں ابھی توجہ گئی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے بارہا اپنے بیانات میں، مدنی مذاکروں میں یہ بات ہمیں توجہ دلائی، اور آج دیکھیے ایک بڑا ہی پیارا، ہمیں یوں سمجھیے کہ اس پر بڑی خوبصورت دلیل کہیے یا تائید کہیے وہ بھی مل گئی کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں دیکھیے بچے کو تو سلانا ہے، اب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے جس کو لوری دی جاتی ہے تو وہ ناسمجھ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا الفاظ نکال رہے ہیں، ہم کیا آواز نکال رہے ہیں۔ اب سلانے میں کوئی کیا آواز نکالتا ہے، کوئی کیا آواز نکالتا ہے، مختلف قسم کی جس کی جیسی عادت، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کے آواز سے اس کو تعلق ہے، آپ کے الفاظ سے نہیں ہے، بچے کو وہ نہ سمجھ ہے، تو کیا ہی خوب ہو کہ اس کو سلاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کوئی مدینہ مدینہ کہا جائے، کوئی اس طرح کا کام۔ مثال ہے بچے کو اٹھا رہے ہیں اور رو رہا ہے، اب اس کو جو ہے وہ بعض اوقات اچھالنا نہیں چاہیے، ہاتھ میں لے کر اس کو اوپر نیچے جیسے کرتے ہیں اس کو خوش کرنا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اکثر الفاظ جو ہے وہ محمل بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ ابھی سے بچے کے کانوں میں اللہ اور اس کے نبی کے الفاظ رس گھولنا شروع کر دیں، اس کو برکت ملے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ جو ہمیں انداز سننے کو ملا کتنا ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے ناظرین کے کئی ایسے ناظرین اس وقت ان کے ہاتھوں میں بچے ہوں اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں واقعی ایسا تو معاملہ ہوتا ہے، اب بچہ تو بچہ ہے، اب اس کو آپ کوئی بھی آواز نکالیں اب مناسب نہیں ہے، ورنہ چینل پر مثالیں دی جاتی کہ کیسی عجیب عجیب جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں، جس نہیں ہوتا تو ایک اور تھپڑ مزید لگا دیتے ہیں جی، تو اور رونے لگ جائے، وہ اور رونے لگ جاتا ہے۔ تو آج سے نیت کریں، اللہ اللہ کریں گے، مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے اندر دو قسم کی نیتیں ہو سکتی ہیں، جی اب ماشاءاللہ نیت ایک یہ خود بھی کہ میں ذکر خدا کروں گا، جی اللہ اللہ کر رہا ہے ذکر خدا، اور دوسرا یہ کہ اس کی بچے کی تربیت، جی کہ میرے بچے کے کانوں کے اندر ابھی سے بچپنے ہی سے اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی زبان پر بھی سرکار کا نام ہوگا، رب تعالیٰ کا نام ہوگا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، کہ نام ہی ایسا ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ تو محمل کلمات کی بات کی ہم نے، معاذ اللہ میوزک سناتے ہیں لوگ، اس طرح کے ٹوائز آتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے بچے کو چپ کرانے کے، بلکہ اب تو جھولے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ موونگ ہوتے ہیں، یعنی بیٹری پر چلتے ہیں، خود ہی وہ حرکت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اس کے اندر جو ہے میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے بچے کے کانوں میں میوزک جائے گا تو آپ کا گناہ تو اپنی جگہ پر، بچے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، بڑے ہو کر وہ کیسے جو ہے وہ عاشق اہل بیت بنے گا، وہ کیسے رب عز و جل کا عبادت گزار بنے گا، اس کے دل کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا خوانی کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تو نہ سمجھ ہے، اس کا کیا اثر؟ جی الفاظ کے اثر ہوتے ہیں، جبھی تو جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو آپ پہلی جو فکریں ہوتی ہیں پیدائش کے بعد، مولانا صاحب کو ڈھونڈنے گئے تھے کہ اس کے کان میں اذان کہنی ہے، گئے تھے نا؟ کیوں گئے تھے؟ اگر الفاظ کا، اچھے الفاظ کا کوئی تاثر ہی نہیں ہوتا تو یہ اذان کیوں؟ اس کے الگ برکتیں ہیں، لیکن دیکھیے نا آپ نے یہ عمل خود تو کیا تھا ابتدائی میں، تو وہ ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ زندگی بھر اس کے کانوں میں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہونا چاہیے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے، ایک اور بہت ہی پیارا آپ کا سیرت کا پہلو ہے کہ آپ اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ اچھا اس سے چونکہ تعلق ہے اس مدنی گلدستے کا، انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول حاصل کریں گے، پہلے بڑھتے ہیں، چلیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں تبرکات کی جو ہے وہ زیارت کرائے گی۔ جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی مزید امور خانہ داری کے حوالے سے ہمیں سیرت کے پہلو بیان کریں گے۔ اگر ریڈی ہے تو دکھا دیجیے۔
پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہاں بڑے قدیم زیورات موجود ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہی میں سے ایک کنگن وہ بھی ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں بھی رہا. تو ماشاءاللہ یہ بھی مبارک چیزیں ہیں، ان کی بھی زیارت کریں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین، مالک جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت سارے اختیارات ہیں آپ کے پاس، بلکہ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ساری دنیا میں مدینے کی خیرات بٹ رہی ہے، مگر سادہ زندگی آپ کا اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خاندان والوں کا یہ خاصہ رہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر آپ کا گھر کیسا سادہ تھا کہ آپ جب اپنے گھر کے کام کاج کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، اپنے گھر کے کام کاج کرتی تو بہت تھک جاتی، ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے پاس غلام اور کنیز آئے ہیں، اپنے لیے کچھ خادم مانگ لو تاکہ یہ گھر کے کام کاج میں تم جو تھک جاتی ہو وہ تمہیں تھکنا نہ پڑے اور آسانی ہو جائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، کچھ کنیز یا غلام عطا فرما دیجیے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یقیناً جتنے غلام چاہتے عطا فرما دیتے. شہزادی یہ کونین ہے، پیارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت پیار فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولت دیں، مگر قربان جائیے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. فرمایا، اے فاطمہ، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرو، اور رات کو جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ پڑھنا تمہاری تھکن کو دور کر دے گا. اور رہتی دنیا کے لیے تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی واقعہ ہے. اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص کام کرتا ہو دنیا میں جو بڑا مشقت والا ہو، تکلیف والا ہو، وہ تھک جاتا ہو، تو رات سونے سے پہلے اگر یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی بھی تھکن دور ہو جائے گی. اس واقعے سے دیکھیں تمام دنیا کے لیے کیسا پیارا مدنی پھول ملا. میں جس جگہ کھڑا ہوں، میں یقین کریں کہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ کہاں آ گیا ہوں، کہ یہ جو مبارک چکی ہے ہاتھ سے جو پیسنے کا، جو یہ جس کو سل بٹا بھی آپ کہہ لیں، یہ بھی پیسنے کی ایک چیز ہے. تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں رہی، اور ہو سکتا ہے یہ وہی گھر کی چیزیں ہوں کہ جس پر آپ کام کیا کرتی ہوں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا ہو کہ آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ لیں. تو آپ سوچئے کہ ان چیزوں پر ممکن ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک ہاتھ لگے. اللہ تعالیٰ ان مبارک تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. پہلے تو آپ ان کا دیدار کر لیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں اور کچھ یہ پرانے زمانے کی چیزیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام کے استعمال میں رہی ہوں. یہ بھی جس کو سل بٹا کہہ لیں، جس سے چیزیں پیسی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہر زبان میں مختلف اس کے الفاظ ہوتے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی کچھ چیزیں پیسنے کے لیے یہ دو پتھروں کو درمیان سے جس طرح کچھ بنایا جاتا ہے. اپنے اویس و بلال کا صدقہ، اپنے پیاری آل کا صدقہ، اپنے اویس و بلال کا صدقہ، اپنی پیاری آل کا صدقہ، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، تیرے گھر کس شے کی کمی ہے، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، تیرے گھر کس شے کی کمی ہے، تو لجپال تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خاندان نبوت کی بھی کیا ہی بات ہے. سب کچھ ان کے در سے بٹتا ہے مگر سادگی دیکھیے. سبحان اللہ. آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے نا، اور امیر اہل سنت اپنے پیارے کلام میں کیا خوب لکھتے ہیں پیارے آقا کی سادگی کے بارے میں. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. آپ دیکھیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. اور یہ تسبیح فاطمہ ملی کیسے، اور یہ کتنا عظیم واقعہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اپنی شہزادی کو دنیا بھر کی نعمتیں عطا فرماتے، مگر سادگی کا درس دیا. اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. کتنا زبردست لیسن ہے ہماری مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور گھر میں جو اسلامی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں کہ بعض اوقات ان باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور گھر کے کام کاج کو اپنی توہین سمجھا جاتا ہے. شہزادی کونین اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیا کرتی ہیں، اور پھر کرم مطلب جس کو کہنا کہ کس قدر خصیر امتزاج ہے کہ کام بھی کر رہی ہیں، ہاتھوں پر یعنی نشانات پڑ رہے ہیں، جسم پر ہاتھوں پر چکی پیسنے کی وجہ سے نشانات ہیں، جسم پر بھی نشانات ہیں، اور پھر اس حالت میں بھی عبادت کا عالم یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی، اور نبی کریم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو راستے میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سے جب گزرتے تو گھر سے چکی چلنے کی آواز سنائی دیتی. تو نہایت درد و محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین فاطمہ کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما، اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. کس قدر زبردست درس ہے. والد ہیں، شہیدی صاحبزادی ہیں، گھر میں چکی کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا کسی غلام کو حکم فرماتے تو یہاں غلام اور کنیزوں کی لائن لگ جانی تھی، مگر یہاں بھی دعا یہی دی جا رہی ہے کہ فاطمہ کی ریاضت و قناعت پر جزائے خیر عطا فرما اور حالت فقر میں ثابت قدمی عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں کس قدر دلاسا ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں. بعض لوگ غریبی کی حالت میں، فقیری کی حالت میں بڑے شکوے اور شکایات کرتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بحث کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ چاہتے تو شاہانہ زندگی بھی گزارتے، بڑی بڑی سواریاں ہوتی، بڑے بڑے مکانات ہوتے، قیمتی عطر استعمال کرتے، اور جناب نوکر چاکر ریل پیل ہوتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ غربت والی زندگی جو ہے اس کو پسند فرمایا؟ تو بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ چونکہ میرے آقا سب کے آقا ہیں نا، امیروں کے بھی آقا ہیں، ہم غریبوں کے بھی آقا ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طرز زندگی اختیار کیا کہ اگر امیر چاہے تو سادگی اختیار کر کے نبی پاک کے طریقے پر عمل کر لے، اور غریب جو ہے اس کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے. تو یہ کس قدر دلاسا ہے ان لوگوں کے لیے. اور پھر جو اس وقت پریشان ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے کئیوں کے کاروبار کے مسائل ہوں گے، کئیوں کے گھر ویسے نہیں ہوں گے جیسے وہ چاہتے ہیں، کھانے پینے میں تنگی ہوگی، ہاتھ ذرا تنگ ہوگا، تو آپ گھبرائیے نہیں. جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، شہزادی کونین کہا جاتا ہے، ان کے گھر کا حال کیا ہے؟ کئی کئی دنوں کے فاقے بھی ہوا کرتے، مگر یہ گھرانہ نبوت ہے. اور پھر جبھی تو آج سر جھکا کر با ادب ساری دنیا ان کا تذکرہ خیر کرتی ہے، بلکہ ان کی غلامی پر فخر اختیار کرتی ہے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا ہے، کیا ہے وہ شعر؟ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا،
مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی سچی نوکری عطا فرمائے۔ آئیے کچھ امور خانہ داری کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی امید ہے کہ سلسلے میں ہوں گی، گھر کے کام کاج کے حوالے سے ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی ہاں، امور خانہ داری کے حوالے سے شریعت بھی ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ خود ہی کام کریں، اور پھر جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امور خانہ داری جن میں چکی پیسنا شامل ہے، اسی طرح سے جھاڑو دینا شامل ہے، کھانا پکانا وغیرہ شامل ہے، یہ سارے امور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے کہ اے فاطمہ تم یہ کام کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد باہر کے کام سودا سلف وغیرہ یہ لانا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی۔ اور پھر اگر ہم تھوڑا سا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کا بغور مطالعہ کریں تو ساری سیرت میں اہم پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام امور خانہ داری از خود سر انجام دیتی، بلکہ یہ تھا کہ کسی رشتہ دار، کسی ہمسائی یا کسی بھی پڑوسن وغیرہ سے کوئی مدد طلب نہ کرتی، اور نہ کبھی کام کی کثرت کا شکوہ کرتی، جیسا کہ آج کل عورتیں بہت زیادہ کام ہے، اتنا زیادہ ٹینشن ہے، برتن بھی دھونے، جھاڑو بھی لگانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائیں، بلکہ یہ ملتا ہے، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ساری عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت ذکر نہیں کیا، کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی۔ اور پھر کھانے کا اصول دیکھیے، ایسا اصول تھا کہ چاہے خود فاقے سے ہوں مگر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کرتی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا کھانا پیش کرتی، اور پھر جب بچ جاتا تو خود تناول کرتی۔ تو یہ کیسی زبردست سیرت اور کیا زبردست انداز تھا کہ سارے کام کاج خود، اور پھر کھانا کھانے اور کھلانے کا انداز۔ اچھا، اس میں بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تم بیان کر رہے ہیں، لیکن شاید ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسپیشلٹی تھی ان کی اور صرف وہی ایسی تھی ہمارے اسلاف میں جو گھر کے کام کرتی تھی، بلکہ بڑی پیاری بات سید اور حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی، اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی، اور گھوڑے کی مالش بھی فرمایا کرتی تھی۔ اب دیکھیں گھر کے وہ کام جو عموماً ہم سمجھتے ہیں مردوں کے کرنے کے ہیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ اگر شوہر غریب ہے، اس کو مدد کی حاجت ہے، تو ہماری اسلاف خواتین، وہ خواتین جن کا آج تاریخ اسلام میں روشن نام ہے، مگر انہوں نے کس طرح خدمت بھی کی ہے۔ تو جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں، ہمیں اپنی بزرگ خواتین سے یہ بھی لینا چاہیے۔ کالز لیتے ہیں سلسلے میں، شاید آپ بھی کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں، آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ بھی چل رہا ہے اس میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نعت سننا چاہتا ہوں کلام کے میں گناہوں کے سوا کیا لاتا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جی محمد عدیل اتاری جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے نعت شریف سنا دیجیے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، جزاک اللہ خیر احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزید کال۔ میرا نام ثاقب شہزاد مغل ہے، میں ملیشیا کوالالمپور میں رہتا ہوں، اور مجھے حسن مدنی صاحب کی آواز میں ایک نعت سننی ہے، اور وہ نعت ہے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، دیر نیک راہ پہ چلا میرے مولا۔ جی میں نے وہ نعت سننی ہے۔
انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انک سوال لیبیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام امت کی کثیرت کا ہے، بہت اچھا ہے. میری دعا ہے کہ ہر گھر میں مدنی چینل شوق سے دیکھا جائے. میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں. اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا. چلیں بھائی، بہت سارے کلاموں کی فرمائش آ گئی ہے، کچھ اشعار سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا مزار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. او مہرباں کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں، او مہرباں کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں. اب تو حضور دل سے نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سبحان اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خاندان نبوت کی کیا ہی شان ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. خاندان نبوت کی نبی پاک علیہ السلام سے امت کا بھی بڑا نرالا انداز، امت سے پیار کیسا. آقا کی امت ہے نا،
تو خاندان نبوت کو بھی اس کا والہانہ پیار، والہانہ خیال، بی بی فاطمہ خاتون جنت کی عبادتیں، ریاضتیں، راتوں کو جاگنا، رو رو کر دعائیں کرنا، یہ سب کچھ، مگر ان دعاؤں میں یاد کسے کیا جاتا؟ ان دعاؤں میں کس کے لیے مانگا جاتا؟ اے گناہ گاروں، دیکھیں یہ ہے خاندان نبوت۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف تو ہمیں معلوم ہے کہ پیارے آقا راتوں کو اٹھ کر گناہ گار امت کو یاد کیا کرتے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور میں اپنی گناہ گار امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آئیے خاتون جنت دعا فرماتی، ان کا انداز کیا ہوتا؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شام سے صبح تک عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری اور نہایت عاجزی کے ساتھ التجا اور دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام دعائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے میرے بیچے اسلام، یہ ہے ہمارے خاندان نبوت کی مبارک ہستیاں۔ کچھ اور دعاؤں کے بارے میں بتائیں۔ شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کرتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے مادر مہربان، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا، اے فرزند، الجوار ثم الدار، یعنی پہلے ہمسایہ اور پھر گھر۔ اب یہاں ایک تو امت سے پیار، ساتھ ساتھ ہمسایوں کے لیے بھی کیسا خیال رکھنا ہے، یہ زبردست لیسن ہے۔ اور آج شاید اس ٹاپک کو زیادہ ڈسکس کرنے کی حاجت ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق تو ایسا لگتا ہے ہم بھول گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں پڑوس میں کون رہتا ہے، پڑوس والا بیمار ہے کہ نہیں، کہ اس کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ اس طرح کی روایتیں، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جب کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو، تاکہ پڑوس میں اگر کسی کے پاس کمی ہے تو اسے بھیج دیا جائے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ایک حدیث پاک عرض کروں کہ حضرت جبریل، میرے آقا فرماتے ہیں، جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ آپ غور کریں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، روزے رکھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، عبادتیں کرنے والوں، سنو۔ میرے آقا سے عرض کیا گیا، فلاں عورت نماز، روزہ، صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اب بتائیے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے، اور آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ آج بعض اوقات تو یہ بچوں کو کہا جاتا ہے اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے گھر کے آگے ڈال کے آ جاؤ، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر کسی وجہ سے، پڑوسی کی کسی حرکت کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اس نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیں اسے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر پڑوسی لڑ پڑتے ہیں، بچوں کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ، بچوں کی لڑائیاں، اور جس کی بلڈنگ بڑی ہو، تھوڑا سا مجھے بھی تجربہ ہے، تو بڑی اگر بلڈنگ ہو تو بچے بھی زیادہ ہیں۔ اب کسی کے بچے نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اب جناب بڑے اس طرح لڑنے آ جائیں گے، ارے اللہ کے بندو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، آپ تو بچے نہ بنے نا۔ تو اب اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو شخص ہمارے ساتھ، ہمارے پڑوس کا رہنے والا ہے، وہ عام آدمی سے زیادہ حقدار ہے ہمارے حسن اخلاق کا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، پھر غیبتوں کے دروازے، ایسا نہ کریں۔ خیال کریں ایک دوسرے کا، بہت تھوڑی لائف ہے، یاد رکھیں زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو ہنسی خوشی، پیار محبت بانٹتے ہوئے گزار لیں۔ لڑائی جھگڑے، ٹینشن، حسد، ہاتھ چڑھا کر، منہ چڑھا کر، یہ لائف اچھی نہیں ہے۔ یہ ہر بات پہ ریونج، ہر بات پہ لڑائی، صبح سے شام گھر آ کر پوچھنا، اچھا اب کیا کہا پڑوسی نے، چلتے ہوئے اس نے کس طرح دیکھا تھا، گاڑی اس نے کہاں پارک کی تھی نہیں کی تھی، چپل کدھر اتارے تھے۔ نہ کریں ایسا، کوئی بات نہیں، تھوڑا دل بڑا کریں تو محبتیں رہیں گی تو آپ خوشی خوشی رہیں گے، ورنہ ہر چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی رہے گی، اور معاف کرنے والے بن جائیں تو ایزی ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، سبق بھی ہم سب کے لیے۔ کسی نے پڑوسی کے بارے میں شکایت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم
اپنا سامان باہر نکال لو یا وہاں سے شفٹ ہو جاؤ، چینج ہو، اس طرح کا جو مفہوم ہے، یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم جا کر اس کے ساتھ بدلہ لے لو یا اس کے ساتھ جھگڑا کرو، بلکہ کہا کہ اس پر بھی تم ہی صبر کرو گے، اس کو صبر کا جو ہے وہ درس دیا گیا جی۔ اور دیکھیے انسان کی جو ایک فطرت ہے، انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، شروع ہی سے انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنے ہی کو پسند کرتا رہا، اسی سے پھر دیہات آباد ہوئے، پھر شہر آباد ہوئے، اور اب گنجان آبادیاں ہیں، تو ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، اور پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا انداز ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات جب یہ بیان کرتے ہیں نا کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، پڑوسی کو سکون دینا چاہیے، تو بعض لوگ دوسری طرف بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا سکون دے دو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں، نہ مجھے پتا ہو کہ وہ کون ہے۔ اب جنازہ آ گیا، اب اس کے گھر میں کیا کیفیت ہے، کہ پڑوسی کے تو حال احوال اسی وقت پتا ہوں گے نا جب ہمارا ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پڑوسی کے حالات کی ہم خبر گیری کریں گے، مشکل میں تو اس کی جو وہ داد رسی کریں گے۔ لیکن اب جو ایک معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ جو محلے داری تھی نا، وہ جو محلے داری تھی نا، وہ سسٹم اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو چلے پڑوس میں انٹریکشن، لیکن سارے پڑوسیوں سے ملاقات کی ایک جگہ تھی مسجد، کہ 5 وقت نماز میں، خاص طور پہ فجر میں اور عشاء میں سارے پڑوسیوں کی ملاقات، عموماً لوگ گھروں میں ہوتے نماز میں آ جاتے تھے۔ اب ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھ لی، اچھا کوئی حاجی صاحب کوئی گھر والا نہیں آیا تو دوسرے دن پوچھتے تھے کہ آپ کل عشاء میں نہیں تھے، آپ فجر میں نہیں تھے۔ اب مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، نمازیں ختم ہو گئیں، وہ ایک زبردست سوشل ملاقات کا ایک سینٹر تھا مسجد، جس کے اندر آپ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے تھے۔ اور اب بھی اگر آپ تھوڑا سا انٹیریئر کے علاقوں میں جائیں، اب بھی گاؤں میں جائیں، تو مسجد ایک ایسا ملاقات کا جگہ ہوتی ہے کہ جو سارے گاؤں والے ایک دوسرے سے نماز کے دوران جہاں نمازی ہوتے ہیں وہ مل لیتے ہیں۔ لیکن آج یہ سسٹم بھی ختم ہوا، اور اب جناب موت میت کا جب کوئی جنازہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ایک اپنا واقعہ بیان کروں، میرا ذاتی واقعہ، اور بڑا ہی یعنی کہتے ہیں نا کہ زندگی میں بعض واقعات یاد رہ جاتے ہیں۔ باب المدینہ ہی کا واقعہ ہے، کوئی اطراف کا واقعہ نہیں، کسی گوٹ کا واقعہ نہیں، گلستان جوہر کا واقعہ ہے۔ جامعہ میں ہم پڑھتے تھے جب، تو مدنی حلقہ تھا، مدنی کاموں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو اب میں درجے میں ہی بیٹھا تھا، تو ایک پیغام آیا کہ وہ فلاں علاقے کا نا ایک نوجوان آیا ہوا ہے کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو جنازہ پڑھانا کسی کو بھیج دیں۔ تو اب جو علاقے کا نام لیا تو وہ ہمارا ہی علاقہ تھا جہاں مدنی کام کے لیے عصر کے بعد جایا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا مجھے جانا چاہیے کہ ہمارے علاقے کا کوئی شخص آیا۔ یقین کرے عبدالحبیب بھائی، کراچی کے بہت بڑے فلیٹس کے جو اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں اس میں سے وہ ایک ہے، اور ہزاروں فلیٹس کی وہ ایک بہت بڑی پورے کالونی ہوگی نا۔ وہاں پر جب میں گیا، اور بھئی کہاں پر گھر ہے، کون سا، اچھا 2nd فلور پر تھا۔ یقین کریں اس بھائی کو اٹھانے والا ان کے گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ ایک وہ بھائی جو آیا تھا جامعہ میں کہ بھئی کوئی دے دے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور ایک آدھ اس کا کوئی دوست تھا یا کیا تھا، وہ دو بیچارے یوں تقریباً گھسیٹ کر اس کو نیچے لے کر آ رہے تھے۔ اچھا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ابھی انتقال ہوا ہے، رشتہ دار عزیز پڑوسی آ جائیں گے، ایسا نہیں کہ فلیٹ نئے بن رہے تھے، خالی تھے، اب انڈر کنسٹرکشن ہے بلڈنگ، نہیں، فل آباد۔ اور جب جنازہ چلا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، 1-2 فگر آگے پیچھے کر رہا ہوں گا، 8 یا 9 افراد تھے ٹوٹل جنازے میں، 4 اٹھانے والے، ایک میں، اور 2 یا 3 تھے۔ ہم جنازہ لے کر گئے، قبرستان پہنچے۔ اب جب وہ صفے بنانا چاہیں تو 3 صفے بننا مشکل تھی، یعنی 3 بھی کھڑے ہو جائیں تو بھی یعنی بڑا مشکل معاملہ تھا۔ بہرحال وہی جو 8-9 جو افراد تھے اس کو تدفین کی، اس کے بعد جو بھی دعا کا سلسلہ ہوا، جو بھی غمخاری ہو سکی کی، اور واپس آ گئے۔ تو یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ باب المدینہ کا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یعنی کوئی دور جنگل کی یا گوٹ کی بات نہیں ہے، یعنی پڑوسیوں سے تعلقات نہ ہونا، خبر گیری نہ کرنا، ہر کوئی اپنی مصروفیات میں اس طرح سے مصروف ہے کہ وہ کچھ بھی، ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کا قصور ہے جی۔ یعنی کچھ لوگ خود بھی اپنے آپ کو بڑا الگ تھلگ رکھتے ہیں جی۔ یعنی آپ کسی کے جنازے میں نہ جائیں، آپ کسی کی طبیعت نہ پوچھیں، آپ کو پتہ ہی کسی پڑوسی سے سلام بھی نہ لیں، اور پھر آپ کہیں کہ آپ کی تکلیف میں لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا جی۔ آپ پیار دیں گے، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ کسی کی بیمار پرسی کریں گے تو آپ بیمار ہوں گے تو کوئی آپ کی بیماری میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کے جنازوں میں جائیں گے تو آپ کے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ہوگی، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے جی۔ آپ بالکل اپنے آپ کو اتنا کیموفلاج کر کے لوگ رہتے ہیں، یہ زندگی اچھی نہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہوا نا کہ یعنی دونوں پہلو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ کسی سے نہیں رکھا، کوئی دوست آنا ہی نہیں، کسی کے ساتھ ملنا جلنا ہی نہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے ناظرین جو سن رہے ہیں ان کو بھی کچھ طرح کے واقعات یاد ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
کہ جن سے محبت کرنے والے، جن سے پیار کرنے والے، جن کو کیئر کرنے والے دنیا میں ہیں، انسان اکیلا ہو جائے نا تو ویسے ہی وہ آدھا ہو جاتا ہے، اور اگر ہمت دلانے والے ساتھ ہوں تو غم بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دوسروں کی ہمت بانٹنے والے، دوسروں کو ہمت بڑھانے والے، دوسروں کے غم دور کرنے والے بنیں۔ اللہ نہ کرے جب آپ پہ کوئی ایسا وقت آئے گا تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت زبردست سیرت اور بہت پیارے ہمارے یہ مدنی پھول ہیں۔ اور اب میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ تھوڑی دیر بعد سلسلہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ سیرت بہت بڑی ہے، شخصیت بڑی عظیم ہے، اور ہمارے پاس تو یقیناً الفاظ نہیں۔ بڑی خوبصورت کتاب المدینۃ العلمیہ کی، جس کا نام ہی شان خاتون جنت، اس کتاب کو حاصل کریں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ زبردست اس میں مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بے شمار کرامات، کیا کہیں گے حضور، کرامات ہی کرامات ہے بی بی فاطمہ کی، تو کچھ فرمائیے۔ پہلے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خصوصی وصف یعنی حیا، حیا اور پردہ، یہ آپ کا بڑا مشہور ہے۔ کل بروز قیامت نبی کریم علیہ السلام آپ کی ایک حدیث شریف ہے کہ منادی ندا کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو۔ کیوں؟ فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزر کرنا چاہ رہی ہے۔ اللہ، یعنی دنیا میں تو پردہ رہا، آخرت میں بھی، محشر کے میدان میں بھی اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لی جائیں۔ اب غور کریں اسلامی بہنیں، جو خاتون جنت کی اپنے آپ کو کنیز کہتی ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے موت کے وقت وصیت کیا فرمائی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اسی طرح آپ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ایک ہی بار مسکرائیں، اور جب مسکرائیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے جنازے کا انتظام کر لیا گیا ہے، ایسی ڈولی کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ جب آپ کو لے کر قبرستان جایا جائے گا تو کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے گی۔ اس قدر پردہ داری۔ اور آج اسلامی بہنوں کا جو حال ہے ذرا غور کیجئے۔ میں آپ کو ایک بڑی، جس کو کہنا کہ عبرت انگیز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ خاتون جنت کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت حاصل تھی۔ ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے آپ کو، آپ کے چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی بڑی مشابہت تھی۔ اور ایک حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جو کافروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو فیشن اپنا کر فاسقین اور فاجرین کے طریقے پر عمل کرتی ہیں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی، وہ غور کریں۔ اور یہاں پر غور کیجئے کہ جو اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں یعنی مردوں کے طریقے پر زندگی گزارتی ہیں، مردانہ لباس، مردانی بال، اسلامی بھائی اگر عورتوں جیسے لباس پہنتے ہیں، عورتوں جیسے بال بناتے ہیں، یاد رکھیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے: دیوس، مردانی وضع بنانے والی عورت، جو عورتیں مردانہ کپڑے پہنتی ہیں نا، مردانی وضع بناتی ہیں، غور سے سنیں، چھوٹے چھوٹے ایسے بال ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا مرد عورت ہے، اور شراب نوشی کا عادی، یہ 3 کے بارے میں فرمایا کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ تو اب یہاں غور کیجئے، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے شعبان المعظم کے 1414 سن ہجری کا آخری جمعہ تھا، رات کو امیر اہل سنت کورنگی باب المدینہ میں منعقد ہونے والے ایک عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع میں امیر اہل سنت سے ایک نوجوان نے ملاقات کی اور قسم کھا کر بیان کیا کہ میرے ایک عزیز کی بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ ایک ہینڈ بیگ جو ہے، بڑے قیمتی اہم اس میں ڈاکیومنٹس ہیں، کاغذات ہیں، وہ قبر کے اندر رہ گئے۔ اب دوبارہ جا کر قبر کھودی کے ڈاکیومنٹس نکالے، ابھی تو دفن کیا ہے نا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو سب کی حالت غیر ہو گئی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس نوجوان لڑکی کو قبر میں لٹایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی، اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، اور وہ کئی نامعلوم چھوٹے چھوٹے جانور جو تھے وہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر سب کی حالت غیر ہوئی، جو ہینڈ بیگ نکالے بغیر قبر کو بند کیا، بھاگے گھر۔ آ کر اس کے عزیزوں سے اس جرم کو جب دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی یہ عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کہ ایسا عذاب، تو اس کی والدہ نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ یہ لڑکی میں بظاہر تو کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو آج کل برا سمجھا جائے، مگر یہ آج کل کی فیشنیبل لڑکیوں کی طرح فیشن کرتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اور ابھی انتقال سے چند روز پہلے
رشتہ داروں میں شادی تھی، اس نے فینسی بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی۔ غور کیجیے آج شادیوں میں کیا نہیں ہو رہا، مرد عورت لڑکے لڑکیاں مل کر ناچتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے آپ کیا کریں گی؟ آج مائیں اپنی بچیوں کو بے پردہ دعوتوں میں لے کر جاتی ہیں اور معاذ اللہ اس کا ریزن یہ پیش کرتی ہیں کہ میری بیٹی بن سنور کر جائے گی تو اس کے رشتے آئیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی اس بیٹی کو نہ جانے کتنے غیر مرد کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے؟ وہ بھائی کہاں مر جاتا ہے کہ جس کی بہن بے پردہ دعوتوں میں اس نام سے لے جائی جاتی ہے۔ خدا را یہ بے حیائی کا بازار بند کریں۔ شاید بہت ساری آفتوں کا ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ آج ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ شرم رکھنے والا حیا رکھنے والا مرد زمین میں گڑ جاتا ہے جب آج کل کی عورتوں کو اس طرح دیکھتا ہے۔ خدا را یہ نہ کریں۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت تو آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس طرح پتہ چلتا ہے کہ حیا پردہ اور پھر مرنے کے بعد بھی جنازہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یہ ان کی توجہ ہے۔ مگر آج بن ٹھن کر بال لہرا لہرا کر نکلنے والی ایک مسلمان عورت سوچے کہ اس لیے نکل رہی ہوں کہ مجھے غیر مرد دیکھیں، قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گی؟ اگر سانپ بچھو قبر میں آ گئے تو اب کیا کریں گی؟ خدارا محرم اور حرام کا مبارک مہینہ، ہم کربلا والوں کے غلام، اہل بیت اطہار کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ آئیے آج نیت کریں، ہم انشاءاللہ حیا کو اپنائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ اموڈیسٹی اور یہ گناہوں بھرے طریقے پر نہیں جائیں گے۔ اسلامی بہنیں پردے کی پکی نیت کریں، آپ با پردہ ہو جائیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ بیٹی کو تیار کر کے باہر جاؤں گی تو رشتہ آئے گا۔ ارے رشتے آسمانوں پر، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ رب کریم انشاءاللہ بہترین نیک صالح آپ کو اللہ نے چاہا داماد عطا کرے گا، آپ کی بیٹی کو شوہر عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے بے پردہ بازار میں لے جانا، اس لیے بے پردہ دعوتوں میں لے جانا، اور پھر اب تو آہستہ آہستہ جس کو آپ کے مکس گیدرنگ شروع ہو گئی، اچھے خاصے مذہبی گھرانوں میں بھی۔ پہلے بیچ میں ایک دیوار تو ہوتی تھی، اب بندہ جائے کیسے کسی دعوت میں؟ دعوت کیا، بازار کیا، روڈ کیا، مطلب کیا بیان کیا جائے؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ مغربی ممالک میں بے حیائی ہے، اب تو مسلمان ممالک کے کسی مارکیٹ میں چلا جائے تو بندہ آنکھیں اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ خدارا آئیے، خاتون جنت کا تذکرہ ہے، ان کی سیرت کے بارے میں سنا ہے، آج سے پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بے پردہ اسلامی بہنیں نیت کریں کہ وہ بے پردہ نہیں نکلیں گی، اور اسلامی بھائی بھی نیت کریں۔ دیوس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ مرد خوش رہے، کچھ نہ کہے اپنی بیوی کو، اور وہ بے حیا بازاروں میں گھومتی رہے، غیر مردوں سے بات چیت کرتی رہے۔ یہ مرد کا بھی کردار ہے، باپ کا کردار ہے، بڑے بھائی کا کردار ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن آپ جس طرح بہت ساری باتیں اپنی منوا لیتے ہیں، محبت، پیار، شفقت، امیر اہل سنت کے بیان سنا کر، یہ آخرت کے خوف دلا کر، اور جہاں جس کو اختیار ہے سختی کرنے کا، جتنی سختی کرنے کا اختیار ہے شریعت نے اجازت دی، اتنی کم از کم سختی کر کے پردے کی جو ہے نا ترکیب مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس خاتون جنت کی تذکرے کی برکت سے ہمارے گھروں میں حیا اور پردہ آ جائے۔ اے کاش ہماری اسلامی بہنوں کو حیا اور پردے کی چادر نصیب ہو جائے۔ آمین۔ خاتون جنت کی سیرت سے یہ پیغام ضرور قبول فرمائیے۔ سلسلے کا اختتام اب ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، آخر میں ہم منقبت کے بھی چند اشعار سنیں گے۔ خاتون جنت کی منقبت پر ہم سلسلے کو اختتام کریں گے۔ ہم نے ایک سوال کیا تھا، سوال کیا کیا تھا اسد بھائی؟ اس پر آ جاتے ہیں۔ اعلان نبوت سے کتنے سال قبل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی؟ اچھا، اعلان نبوت سے کتنے سال قبل؟ اس میں ایک اور سوال بھی بن سکتا تھا، لیکن چلے آپ نے تھوڑا آسان کر دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی جب خاتون جنت کی ولادت ہوئی، تو بھی جواب آ جائے گا۔ تو چلیں جن کو جواب صحیح دیا ہوگا ان کو پیارے آقا نے، یاد ہے نا آپ کو، 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا تھا، اور جواب صحیح یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل، 5 years before خاتون جنت کی ولادت ہوئی، تو یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ٹھیک ہے، خاتون جنت کی جب ولادت ہوئی، تو سن لیجئے کہ اب یہ تو ولادت کا پتہ چل گیا۔ وصال نبوی کے بعد جب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 6 ماہ بعد، صرف 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک کو سن 11 ہجری منگل کی رات، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ کا مزار فائز الانوار بھی جنت البقیع میں ہے۔ کتنا پیارا قبرستان ہے، آئے ہائے، جبھی تو
وہاں مرنے کو جی چاہتا ہے، جبھی تو وہاں لیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ کون نہیں ہے وہاں پر؟ جس کی سیرت پڑھیں 10,000 کم و بیش 10,000 کے قریب صحابہ کرام جنت البقیع میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک قبرستان میں جگہ عطا فرمائے، حصہ عطا فرمائے، ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ کاش موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہمارا مقدر بن جائے۔ تو صحیح جواب دینے والے آئیے ان کے نام سنتے ہیں۔ ہود محمود اتاری عرب شریف، آصف اتاری بہاولپور، وقاص اتاری گجرات، سید ذوالقرنین حافظ آباد، محمد نعمان سعید اتاری مرکز الاولیاء لاہور، رانا شہباز مرکز الاولیاء لاہور، احمد رضا برمنگم UK، انس رضا جرمنی، کامران اتاری کویت، غلام محمد چشتیاں، محمد عمران اتاری، بلال اتاری زمزم نگر، علی اصغر اتاری اکاڑا، علی عباس ملک جلیل رحیم یار خان، علی اتاری اسلام آباد، عرفان اتاری مرکز الاولیاء، حسان شہباز اتاری اسپین، شفیق احمد اتاری باب المدینہ، یاسر خان اتاری باب المدینہ، عبد الرؤوف جرمنی، سلمان اتاری مرکز الاولیاء، محمد شبیر باب المدینہ، احمد شکیر اٹلی، ساجد فہیم ساؤتھ افریقہ۔ تو ان میں سے جو صحیح نام تھے وہ ہم نے آپ کو اعلان کر دیے۔ کچھ نام، یقیناً بہت سارے نام ہمارے پاس آتے ہیں، اب انشاءاللہ ان میں سے ہم آج بھی 7 ہیں، تو چلیں 7 کے نام انشاءاللہ ہم ان میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تشریف لائیں تو 7 اسلامی بھائیوں کے انشاءاللہ نام آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ پلیز اس میں جن جن کا نام نکلے وہ ہمیں SMS کے ذریعے جس نمبر سے آپ نے میسج کیا ہے آپ کا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس جو ہے ہمیں بھیج دیجیے۔ علی اتاری اسلام آباد، اسلام آباد سے علی اتاری ہیں، آپ اپنا ایڈریس ہمیں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ تک ہم تحائف پہنچائیں گے۔ جی طارق بھائی نام بتائیے۔ شفیق احمد اتاری باب المدینہ، شفیق احمد اتاری باب المدینہ کراچی۔ سلمان اتاری مرکز الاولیاء، سلمان اتاری مرکز الاولیاء، آپ بھی ایڈریس بھیج دیجئے جناب۔ جی احمد رضا برمنگم UK، احمد رضا برمنگم UK، کل تو UK یورپ والوں کے نغافی نام نکلے تھے۔ جی شہزاد بھائی۔ رانا شہباز مرکز الاولیاء، رانا شہباز مرکز الاولیاء۔ جی آپ بھی اپنا ایڈریس بھیج دیں جناب۔ بلال اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بلال اتاری زمزم نگر حیدرآباد۔ جی غلام محمد چشتیاں سے، غلام محمد چشتیاں سے، ماشاءاللہ مختلف شہروں کے آج اسلامی بھائیوں کے نام نکلے ہیں، تو آپ جلدی جلدی ہمیں اپنے ایڈریسز بھیج دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ہمارے سلسلے کا اختتام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا ہے، رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو، دامن زہرا سے نسبت کا شرف حاصل ہے ان کو، دامن زہرا سے نسبت کا جو جانا خلد میں ہو زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت، ہاں جسے کہتے ہیں جنت، ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت، ملک ہے خاتون جنت کا، نبی کے اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، بطولو زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، تعالی اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا کہ
کہ رحمت کی دلہن زہرا علی دولہا ولایت کا کہ رحمت کی دلہن زہرا علی دولہا ولایت کا کہ رحمت کی دلہن زہرا علی دولہا ولایت کا اور وہ چادر جس کے آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا بنے پردہ بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا اگر سالک بھی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوائے جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا جو ہے وہ زہرا کی یہ بھی ہے گدا خاتون جنت کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt.